جب انہوں نے یہ بات کہی تو 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا اور مسکرا پڑے. اس چیز کو قرآن نے اپنے اندر محفوظ کر دیا. اب سبحان اللہ کہہ لینا, اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں, دور نبوت میں 3 میل کے دور سے اگر چونٹی بات کرے اللہ کا نبی سن سکتا ہے, اگر تم یہاں درود پڑے آمینہ بلال گنبد خضرا میں کیوں نہیں سن سکتا؟ بلند سے, محبت سے, ذوق سے, اب یہ قرآن کہتا ہے یہ تھی قوت سامعہ, نبی کے سننے کی قوت, نبی کے سننے کی قوت. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر اجازت ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھ سکوں گا. قرآن کہتا ہے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف, سونگنے کی قوت کی بات کرنے لگا. ہم سونگے تو بات اور ہے, اللہ کا نبی سونگے تو بات اور ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. یہ ایسا واقعہ ہے, یہ ایسا واقعہ ہے. میں پڑھوں تو ایمان تازہ ہے, آپ پڑھیں تو ایمان تازہ ہے. بلکہ کچھ لوگ تو اسپیشل وہ جا کے لگا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا, وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں گے, حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے, مصر کا دربار ہوگا, وہ وہاں ہوں گے, یہ یہاں ہوں گے, ادھر حکومت ان کی ہے, ادھر حکومت ان کی ہے. اور پھر وہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے جب کڑیاں ملا کر آپس میں ملایا تو کیا کمال وہ منظر ہے. اس چیز کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آ رہا تھا, اور میں صبح ایک بات سوچ رہا تھا اپنے آنے سے, یہاں آنے سے پہلے, کہ اس منظر کو دیکھ کے تو بندے کا دل کہتا ہے نا سبحان اللہ. تو بھائی مجھے بول کے بتاؤ, اگر ہو مسجد نبوی اور صحابہ کرام بیٹھے ہوں اور آمد مصطفیٰ ہو جائے, حضور اپنے حجرے سے باہر آئے, بتاؤ وہ منظر کیسا ہوگا. ارے جو صبح شام مصطفیٰ کو تکتے ہوں ان کی شان میں گستاخیاں کرتے پھرتے, جو فجر کے وقت, ظہر کے وقت, ہما وقت جب بھی آقا آتے اور وہ پہلے بیٹھ کے حضور کا انتظار کرتے, تو جب بھی زبان کھولتا ہے ان کے خلاف بات کرتا ہے, صحابہ کرام ایسے تھے, وہ ویسے تھے. میں نے کہا وہ تو ایسے تھے جب چاہتے مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے. تیری جب زبان کھلتی ہے تو کبھی صحابہ کرام کے خلاف زبان چلاتا, کبھی حضور کی اہل بیت کے بارے میں تو زبان چلاتا ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. ارے جس نے کامیابی لینی ہے, جس نے جنت کی بشارت لینی ہے, دونوں کے غلام بن جاؤ, اہل بیت کا پٹا بھی ڈال لو اور حضور کے اصحاب کے بھی ہو جاؤ. ان دونوں کے بغیر گزارا کوئی نہیں. یہ بار بار بات اس لیے کرتا ہوں کہ بغیر صحابہ کے بھی گزارا کوئی نہیں, بغیر اہل بیت کے بھی گزارا کوئی نہیں ہے. دونوں کا دامن تھامو اور دونوں کا دامن تھام کے حضور کے نام کے نعرہ لگایا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت و شان مصطفیٰ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاہ جی ان کے خلاف بولیں گے تو کیا ہوگا. ارے ان کے خلاف بولو گے, صحابہ کرام کے خلاف بولو گے, اہل بیت اطہار کے خلاف بولو گے تو یاد رکھو ان کا جانا کچھ نہیں, تیرا رہنا کچھ نہیں. اعمال ضبط ہو جائے, نمازیں گئیں, روزے گئے, ہر چیز ضبط ہو جائے گی, ہر چیز اس کی قبول ہوگی جو ان دونوں کا اور سرکار کا وفادار اور خوددار اور غلام ہوگا. ذرا بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ. حضرت یوسف کی بات کر رہا تھا, ذرا مسکراتے چہروں سے میری طرف دیکھو سبحان اللہ. حضرت جناب یوسف علیہ السلام ہیں. قرآن کہتا ہے قال ابوہم, وہاں سے رو کے حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی, آنکھوں کا نور چلا گیا. رو کے فراق یوسف میں روتے روتے آنکھوں کا نور چلا گیا. بڑا روئے, اپنے یوسف کے غم میں بڑا روئے, اتنا روئے, قرآن کہتا ہے اتنا روئے کہ جناب جبریل نے جا کے دیکھا کہ آنکھوں کا نور چلا گیا.
بینائی چلی گئی، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. جب آنکھیں سفید ہو گئی کس کے لیے؟ یوسف کے لیے. جس کا ایک یوسف بچھڑ جائے وہ تو نبی نہ ہو جاتا، تو جس کے سارے یوسف بچھڑ جائیں. اس زین العابدین کو لوگ پوچھتے تھے کیوں روتے ہو؟ کہا یعقوب کا تو ایک یوسف بچھڑا تھا، تو رو رو کے بینائی چلی گئی، میرے تو سارے یوسف بچھڑ گئے. اب رکو یہاں پر. جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی، جناب یوسف کو خبر ہوئی کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے. اب یہاں پر ذرا جاگیے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف حضرت یوسف نے اپنا قمیص کرتا اتارا اور اتار کر اپنے بھائیوں کے ہاتھ بھیجا کہ جاؤ میرے بابا جان کو جا کے جناب یعقوب کو جا کے دینا، ان کی آنکھوں کے ساتھ لگانا. جب ان کی آنکھوں کے ساتھ یہ جبہ یہ قمیض لگے گی ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اللہ اکبر، بولیے سبحان اللہ. ان کی بینائی پلٹ آئے، جو آنکھیں سفید ہیں وہ نور والی ہو جائے گی. جا کے دے دو. اب وہاں سے حضرت جناب یوسف کے بھائی نے وہ کرتا لیا اور چلے کنعان کی طرف. بھائی صاحب کنعان کی طرف چلے، گھوڑے پہ بیٹھے. اب کنعان کی طرف چلے مصر سے. جب چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ کھلی وادی میں بیٹھے ہیں اور پاس ان کے بچے گھر والے بیٹھے ہیں، اور اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے میرے یوسف کی بولو خوشبو آ رہی ہے. سب نے کہا ابا جان کیا ہو گیا؟ یوسف تو کب کا فوت ہو چکا ہے، اب کیسے کی باتیں کرتے ہیں، دیوانے ہو گئے آپ؟ کہا نہیں، یہ دیوانہ وار نہ سمجھو، مجھے دیوانہ نہ سمجھو. اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے یوسف کی بولو خوشبو آ رہی ہے. اب حضرت یعقوب نے جب یہ بات کہی تو سارے کہتے ہیں دیکھیں ابا جان آپ کا کیا حال ہو گیا، اتنے سالوں کے بعد بھی کہتے ہیں مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. میرے ابا جان قبلہ پیر سید شباب شاہ صاحب یہاں پر ایک جملہ کہا کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو کہ جس کا یوسف زندہ تھا نا اسے خوشبو آ رہی ہے. بھائیوں کی نظر میں اور گھر والوں کی نظر میں کیا تھا کہ یوسف فوت ہو گیا، انہیں خوشبو نہیں آئی. حالانکہ اسی جگہ پر باقی بھی بیٹھے تھے لیکن خوشبو اور کسی کو نہ آئی، فقط اسی آئی جس کے عقیدے میں یوسف زندہ تھا. پتا چلا جس کے عقیدے میں نبی زندہ ہوتا ہے اسے خوشبو آتی ہے. ہمارے عقیدے میں آمینہ کا لال بھی زندہ ہے، ہمارا درود جاتا بھی ہے، سلام آتا بھی ہے. جس کے عقیدے یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا پتی پتی پھول پھول یا رسول یا پتی پھول پھول یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جس کے عقیدے کے اندر یوسف زندہ تھا اسے خوشبو آ رہی تھی، حضرت یعقوب کو خوشبو آ رہی تھی، اور اسی لمحے ساتھ والوں کو خوشبو نہ آ رہی تھی. پتا چلا عقیدے کے اندر اگلا زندہ ہو تو خوشبو آتی ہے، اور پھر قمیض ہو یوسف کی اور سونگ رہا ہو یعقوب علیہ السلام. اللہ کا نبی سبحان اللہ، اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں قوت شامہ، سونگنے کی قوت. اب ذرا جلدی سے میرے قریب آؤ. پھر آگے حضرت قوت نامسا کی بات پہلے کرتا چلوں، پھر قوت ذائقہ کی بات کرتے ہیں آخر میں آ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مضمون یہیں پہ روک لوں، بس آخری بات کر دیتے ہیں کیونکہ میرا وقت مختصر ہے بلکہ ختم ہو چکا ہے. ابھی 2-3 جو انبیاء کرام کے اندر قوت لامسا بھی رہتا ہے اور قوت ذائقہ بھی رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ تو باطنی ہے نا، پھر ظاہری کی طرف چلیں گے، باطنی کی طرف انشاءاللہ اگلے جمعے. اب آخری بات کرتا ہوں، سونگنے کی قوت شامہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کی قمیض کی خوشبو آ رہی تھی اور وہ فرما رہے تھے کہ مجھے میرے بیٹے کی خوشبو
آ رہی ہے. بولیے ذرا مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کرے آپ سب کو مدینے کی خوشبو آمین. کئی ویلے بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے کہ کسی ایک دی زبان تو قبول ہوتی ہے قبولیت تو سارے دا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ایک دوست نے وہ کہتے سن پہ کہ میرا جی 1 سال ہو گیا میرا کوئی کام نہیں ہو رہا. اس دن اسی محفل وچ بیٹھے انہاں دا نام لے کے دعا کی تھی کسی ایک دی قبول ہوئی. اسی رات انہاں نوں فون آ گیا جناب آ جاؤ مدینے پاک کا لنگر آ رہا ہے. اس آگے کہ جدوں بھی دعا منگو یہ تو سارے ڈال کے آخیا کرو آمین. اللہ کرے سارے سارے آقا مدینے بلا لے. میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے اندر ہے ایک امام جن کا نام ہے حضرت امام علی رضا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام. اور یہ دور تھا مامون الرشید کا. بولیے کس کا دور ہے؟ مامون الرشید بادشاہ کا دور ہے. اور اس بادشاہ کے دور کے اندر اچانک دربار کے اندر ایک تاجر آیا اور تاجر کے آتے ہی پورا دربار خوشبو سے معطر ہو گیا. سارے دربار کے اندر سے خوشبو آنے لگے. بادشاہ نے کہا یہ خوشبو کیسی؟ کہا کہ وہ تاجر آیا. تاجر کو قریب کیا تو عطر بیچتا ہے؟ کہا نہیں میں عطر نہیں بیچتا. تیرے پاس سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ اس آنے والے نے کہا میرے پاس سے خوشبو کیوں نہ آئے. اب آپ کے ذوق کا امتحان لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا میرے پاس سے خوشبو کیوں نہ آئے؟ میرے پاس میرے آقا کی زلفوں کے بال ہیں. میرے آقا کے بال ہیں حضور کے زلفوں کے 7 بال ہیں. تو جب میں تیرے دربار میں آیا ان بالوں کی وجہ سے پورا دربار خوشبو سے معطر ہو گیا. بادشاہ نے کہا اچھا تو دے گا تجارت کرے گا ہمارے ساتھ لین دین کرے گا. تاجر نے کہا کیوں نہیں کروں گا بیچنے تو آیا ہوں بیچنے تو آیا دینی آیا ہوں خرید لو. بادشاہ نے کہا بتا. مامون الرشید نے کہا کتنے کا دیتا؟ 1 بال. کتنے کا؟ کہا 1,00,000 دینار کا 1 بال. جھلے یار ساری خدائی نہیں دے چھڑتا دکھاتی یہ سب سے رسول دے بال 1 دینار 1,00,000 دینار کا 1 بال دوں گا. کتنے بال ہیں؟ 7 لاکھ. مامون الرشید نے رقم منگوائی 7 لاکھ دینار تاجر کو دیے. تاجر رقم لے کے چل پڑا. اس نے بال رکھ لیے اور خود بھی سونگتا ہے خود بھی سونگتا ہے اور کہتا ہے وزیرو آؤ. اب سارے بول رہا وزیرو آؤ مشیرو آؤ بادشاہو آؤ اپنے آقا کے بالوں کی خوشبو سونگو بھی اور دیکھ بھی لو زیارت بھی کرو. پیغام بھیجتا ہے وزیروں کو. وزیر بھی آتے ہیں مشیر بھی آتے ہیں دوسرے بادشاہوں کو بھی بلا رہا ہے آؤ دیکھو میرے پاس زلف رسول کے بال ہیں. گج گج کے بولے سبحان اللہ. میرے پاس زلف رسول کے بال ہیں آؤ میرے پاس دیکھو تو صحیح. ایسا بلاتا ہے سب کو دعوتیں دے دے کر. سارے آ گئے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اپنا ایمان بھی تازہ کرتے ہیں. اور پھر اسے خیال آیا کہ ہاں آل رسول کا ایک فرد جس کا نام حضرت امام علی رضا وہ بھی موجود ہے انہیں بلا لو. انہیں پیغام بھیجا کہ آئیں اپنے نانا جان کی زلفوں کے بعد سونگ بھی لیں دیکھ بھی لیں یاد بھی تازہ کر لیں ایمان بھی تازہ کر لیں. پیغام بھیجا حضرت امام علی رضا علیہ السلام درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ساری آل پر درود ہو. حضرت امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے. جب تشریف لائے بادشاہ کے دربار میں خوشبو سونگ کے مسکرا پڑے. مسکرا کر بولے سبحان اللہ. کبھی آؤ غریبا دے محلے یا رسول اللہ. کبھی آؤ غریبا دے محلے یا رسول اللہ. اللہ میرا ابھی دربار کے اندر حضرت امام علی رضا تشریف لائے. امام پاک جب آئے خوشبو دیکھی سونگی مسکرا پڑے قریب آئے. بادشاہ نے کہا دیکھو اے امام آپ کے نانا جان کے زلفوں کے بال ہیں آئے دیکھیں. حضرت امام علی رضا نے بال لیے اپنے ہاتھ میں. آپ توجہ چاہتا ہوں امام پاک نے 7 بال اپنے ہاتھ میں لے کر
4 بال الگ کر دیے، 3 بال الگ کر دیے. 4 علیحدہ، سارے کو 3، سارے نہیں کہتے 3 علیحدہ ہو گئے. 4 الگ 3 الگ. بادشاہ نے کہا یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بال ہے نا یہ سارے میرے نانا کے نہیں ہیں، 4 میرے نانا کے ہیں، 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ حضرت امام علی رضا مسکرا کے بولے مجھے اس لیے پتا ہے 4 میں سے مجھے میری خوشبو آ رہی ہے، 4 میں سے مجھے میری خوشبو آ رہی ہے، 3 میں سے مجھے ہمارے خاندان والی خوشبو نہیں آ رہی. پتا چلا یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. اس نے کہا مجھے تو خسارہ ہو گیا 3 لاکھ دینار کا، میں نے تو خریدے ہیں. تو اے امام پریکٹیکل کر کے بتاؤ ہمیں کیسے پتا؟ یہ تو آپ کہتے ہو نا مجھے خوشبو آ رہی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا محلہ اقبال گنج والوں توجہ سے سننا، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو معاف کر دینا خدا کا واسطہ، یہ بات رسول اللہ کی میں ختم نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا سنو لوگوں یہ میرے نانا کا فرمان ہے، جو چیز میرے ساتھ لگ جاتی ہے اسے آگ نہیں جلاتی ہے. آپ کے سارے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. جو چیز میرے نانا کے ساتھ لگ جائے، جو لکڑی میرے نانا کے ساتھ لگ جائے، جس چیز کو میرے نانا جان ہاتھ لگا دیں وہ حضرت انس کا دسترخوان آگ میں نہیں جلتا. حضرت صدیق اکبر کی شان کے کیا کہنے جسے مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں لگایا، سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا. میں قربان کیوں نہ جاؤں اے صحابہ تمہاری عظمت پر، اہل بیت تمہاری عظمت پر، کہ چن چن کر مصطفیٰ سینے سے لگا کے بتا رہا ہے دیکھو ابو بکر سے محبت کیا ہے، عمر سے محبت کیا ہے، عثمان سے محبت کیا ہے، حیدر سے محبت کیا ہے، ابو طالب سے محبت کیا ہے. اب سنو اور ایمانداری سے سننا، جس چیز کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اسے آگ نہیں جلاتی. حضرت امام علی رضا نے کہا یہ بال حضور کے ساتھ لگے تھے، یہ بال حضور کے بولو اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، یہ بال حضور کے ساتھ لگے تھے، انہیں آگ نہیں جلا سکتی. یہ میرا تجربہ نہیں، میرا عقیدہ ہے. جلاؤ آگ، اگر تو نہیں مانتا آگ جلا، رکھ بال اندر، میں ثابت کر دوں گا 4 میرے نانا کے ہیں، 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. جب یہ کہا آگ جلائی گئی، بال اندر رکھے گئے. جب بال اندر 3 رکھے جل گئے، 4 بال رکھے تو آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی. جب آگ بجھ گئی حضرت امام علی رضا جلال کے اندر آ کے فرماتے ہیں او محمود رشید دیکھ جو میرے نانا کے نہیں تھے اسے آگ نے جلا دیا ہے، اور جو میرے نانا کے تھے اس نے آگ کو بجھا دیا، اس نے آگ کو بجھا دیا ہے. جو چیز میرے نانا کی تھی اس نے آگ میں جاتے ہی آگ کو بجھا دیا. اے صاحبان محترم، او غلامان مصطفیٰ، میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والوں، اپنے عقیدے چمکانے والوں، اللہ کا قرب پانے والوں، آخری جملہ کہنے لگا ہوں اور آپ کی دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں. آپ کی سبحان اللہ کی داد دینا چاہتا ہوں اس جملے پر. کیا اگر بال نبی کی شان یہ ہے تو آل نبی کی شان کیا ہے؟ ایک دفعہ سارے باہر تک مل کے پوری مسجد گونج جائے آقا کے نام کنارے کے ساتھ مل کے نعرہ رسالت. اس کے بعد ہمارے پاس اور کیا ہے؟ کل قیامت کے دن رگ پتا جائے گا جی، کل رگ پتا جائے گا جب افراتفری مچی ہوگی نا، آمینہ کے لال کی سواری آئے گی، حضور کی سواری آئے گی اور آقا کو آتے ہوئے دیکھ کے سب کے دلوں کو سکون مل جائے گا. وہ آ گیا ہے، آ گیا وہ نور والا
جس کا سارا نور ہے. اور شاعر کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. ذرا جاگو ایک منٹ کے لیے، پھر سے بولو. یہ 4 مصرے ہیں، آپ کی زبان میں چاہوں گا ہر مصرے پر. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اور ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. رحمت حق کو یکا یک ایک بہانہ مل گیا. آمینہ تو کنتو